Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a very important book of English literature, which is Dr. Faustus, a famous play of Christopher Marlowe. It was published in 1604 and it was the first play of English literature which has changed the whole scenario of English drama. डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर फस्टस की टेक्स्ट ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह निहायत ही सादा और आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो डॉक्टर फस्टस द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फस्टस के नाम से ये ड्रामा था और ड्रामा में सबसे पहला एलिमेंट जो सामने आता है दैट वाज कोरस। कोरस के बारे में आप कह सकते हैं कि नॉट अ करेक्टर बट अ म्यूचुअल ऑब्जर्वर। तो मैं अब टेक्स्ट की ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। इंटर कोरस। कोरस जो तबसरा करने वाला किरदार है स्टेज पर नमूदार होता है और ड्रामे के मौजू के बारे में सामीन को आगाह करता है। कोरस कोरस कहता है नॉट इन आर किंग नाउ इन फील्ड्स ऑफ थ्रेसमीन वेयर मार्स डिड मेट द कार्थागिनियंस। कोरस कहता है कि हम कोई ऐसी चीज डिस्कस करने नहीं जा रहे। The poet does not have any purpose to sing any heavenly verse of marching of armies into the battlefield. अच्छा, यहाँ पर पहली दो लाइनों के आखिर पर थ्रेसमीन और कैर्थागिनियन का रेफरेंस दिया जा रहा है। ये ग्रीक मैथोलॉजी का रेफरेंस है जिसका मतलब है कि थ्रेसमीन एक ऐसा बैटलफील्ड था जिस पर मार्स जो कि गॉड ऑफ वार यानी जंग का देवता समझा जाता है, उसने कैर्थागिनियन के साथ मिलकर रोमन्स के खिलाफ जंग लड़ी थी। तो यहाँ पर इस रेफरेंस के जरिए ये बताया जा रहा है कि हम इस ड्रामा में अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और भी आपको बताता चलूँ। जो मार्लो था ये क्योंकि डॉक्टर फस्टस से पहले मिडीवियल एजेस में हमेशा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से गॉड और गॉडेसेस की लड़ाई यानी जंगो जदल पर लिखता था। तो यहाँ पर वो इस चीज को डिनाय कर रहा है और मार्लो एक नया पैटर्न लेकर आ रहा है, एक न्यूनेस लेकर आ रहा है और वहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि हमारा ये मकसद नहीं है कि हम इस ड्रामा में किसी भी किस्म की बैटल फील्ड दिखाएं। नॉट सपोर्टिंग इन द डेलियंस ऑफ लव इन कोर्ट्स ऑफ किंग्स वेयर स्टेट इज ओवरटर्न्ड। इन लाइनों में वो कहता है कि ना ही पोएट इस मूड में है कि उन लव अफेयर्स के बारे में बात करे जिनमें कोर्ट्स ऑफ किंग्स इन्वॉल्व हो जाते थे और जिनकी वजह से बड़े बड़े किंग्स और किंगडम्स का डाउनफॉल हो जाता था। वो कहता है कि हम इस किस्म की भी कोई कहानी नहीं बताने जा रहे। nor in the pomp of proud audacious deeds। इस लाइन में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि और ना ही हम हीरो टाइप लोगों के पुरफख्र कारनामों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। आगे वो कहता है कि intends our muse to want want his heavenly verse only this gentleman we must perform the form of first fortunes good or bad to patient judgments we appeal our blood and speak for Faustus in his infancy। वो कहता है कि बल्कि हमारा ये इरादा है कि हम आपको जर्नैलों, बादशाहों और दीगर मशहूर लोगों के बारे में बताने की बजाय एक आम शख्स यानी डॉक्टर फस्टस की अच्छी या बुरी तकदीर या यूं कह लें कि उसकी जिंदगी अच्छी थी या बुरी थी उस पर ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। तो
اس میں وہ کہتا ہے کہ to patient judgments we appeal our blood and speak for Festus in his infancy. ہم آپ سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ صبر و تحمل سے ڈرامہ دیکھیں اور ہماری کوششوں کی تعریف کریں، اور ہم فسٹس کا ذکر فسٹس کی کہانی اس کی انفینسی یعنی اس کے بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ آگے ہے جی ناؤ از ہی بورن ہز پیرنٹس بیس آف اسٹاک۔ یہ بیس آف اسٹاک ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پور۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ، یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو مین کریکٹر ہے ڈاکٹر فسٹس، اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہے کہ وہ جرمنی کے قصبے میں پیدا ہوا، in Germany within a town called Rhodes، یعنی کہ وہ ایک now is he born his parents base of stock in Germany within a town called Rhodes۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک جرمنی کے چھوٹے سے قصبے روڈز میں ایک معمولی سے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ آف ریپر ایئرز ٹو ویٹنبرگ ہی وینٹ، یوں ہی وہ کچھ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو اس کے پیرنٹس نے ویٹنبرگ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا، جنہوں نے اس کی خاص طور پر پرورش کی۔ Whereas his kinsmen chiefly brought him up، وہاں اس نے مذہبی علوم، دینی علوم، ڈائیونٹی میں بہت نام کما لیا، کافی زیادہ ترقی کر لی۔ So soon he profits in divinity، اس نے کافی زیادہ ترقی کر لی۔ The fruitful plot of scholarism graced that shortly he was graced with doctor's name، اس نے علم کے باغ کو اس طرح سجا دیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی۔ اس نے اتنی محنت کی کہ اسے بالکل تھوڑے ہی عرصے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی۔ Excelling all whose sweet delight disputes in heavenly matters of theology, till swollen with cunning of a self-conceit, his waxen wings did mount above his reach, and melting heavens conspired his overthrow۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی قابلیت کی بنا پر اس نے ایسے لوگوں کو جن کو دینی علوم میں، مذہبی علوم میں بحث و مباحثہ کر کے لطف ملتا تھا، ان کو بھی مات دے دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی قابلیت اور علم کی وجہ سے غرور بھی آنا شروع ہو گیا، وہ مغرور ہوتا چلا گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ غرور اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دیکھیں جی، انسان کے لیے اللہ کی ذات نے کچھ لمٹس بھی مقرر کی ہیں، اگر وہ ان لمٹس کو اکراس کرتا ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ لیکن فسٹس کو ان لمٹس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ انسانیت کی حد کراس کر کے اس سے آگے جانا چاہتا تھا۔ His waxen wings did mount above his reach, and melting heavens conspired his overthrow۔ یہاں پر مارلو نے ایک گریک ریفرنس دیا ہے جو کہ ویکسن ونگز کا ریفرنس ہے۔ گریک میتھولوجی میں ایک کریکٹر آئیکرس تھا۔ آئیکرس واز اے پرسنالٹی جو کہ گریک میتھولوجی میں ایک ایسی پرسنالٹی سمجھی جاتی ہے کہ جس نے ویکس کے ونگز بنائے، اور ان ونگز کی مدد سے اس نے اڑنا شروع کیا،
اور اڑتے اڑتے وہ سورج کے بالکل قریب چلا گیا، اتنا قریب چلا گیا کہ اس کے جو ویکس کے ونگز تھے وہ میلٹ ہو گئے، وہ پگھل گئے اور وہ واپس سمندر میں آ کر گرا، جو کہ بعد میں انگلش لٹریچر میں ایک سمبل کے طور پر، غرور اور تکبر کے سمبل کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سمبل بن گیا کہ جو شخص اپنی لمٹس کراس کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا کورس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس طرح ویکسن ونگز کا محاورتاً اس کا ایک ریفرنس دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی کا ریفرنس مارلو نے دیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جس طرح آئکرس کے ویکسن ونگز اس کو لے ڈوبے تھے، بالکل اسی طرح فسٹس بھی اپنے ویکسن ونگز کو اپنی اونچ سے اپنی پہنچ سے اوپر لے گیا ہے۔ وہ آئکرس کی طرح خواہشات کی اونچی اڑان بھرنے لگا ہے اور اپنے ویکسن ونگز کو اپنی پہنچ سے دور لے گیا ہے۔ فار فالنگ ٹو a devilish exercise، وہ کہتا ہے کہ جب وہ شیطانی کاموں سے نہ رکا، and gilded now with learning golden gifts، جب وہ شیطانی کاموں سے نہ رکا تو قدرت نے بھی اسے آئکرس کی طرح اونچائی سے نیچے پھینک کر سزا دینے کی ٹھان لی، کیونکہ علم و معرفت جیسی نعمتوں سے سرشار ہونے کے باوجود وہ روحوں کو حاضر کرنے والا علم یعنی کالا جادو جیسی لعنت بھری جادوگری میں مزے لینے لگا تھا۔ اب اس کے نزدیک جادو کے علاوہ لطف انگیز کوئی اور چیز نہ تھی۔ He surfeits upon cursed ceremony, nothing so sweet as magic is to him۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ علم و معرفت جیسی نعمتوں کے علم و معرفت جیسی نعمتوں سے سرشار ہونے کے باوجود وہ کالے جادو یعنی روحوں کو حاضر کرنے والی لعنت بھری جادوگری میں مزے لینے لگا تھا، اور اب اس کے نزدیک جادو کے علاوہ کوئی اور لطف انگیز چیز کوئی نہ تھی۔ which he prefers before his chiefest bliss، اور اس نے which he prefers before his chiefest bliss، اور اس نے اپنی آخرت کی بھی بالکل پرواہ نہ کی۔ اس نے جادوگری کو فوقیت دی، دنیا کی زندگی کو فوقیت دی، دنیا میں اس نے ایک اپنا ویلتھ اور آنر کمانا چاہی، آخرت کی بالکل پرواہ نہ کی۔ and this the man that in his study sits، اور یہ وہی آدمی ہے جو مطالعے کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر فسٹس کا فرسٹ ایکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ایکٹ 1 کی سین 1 کی ٹرانسلیشن اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو۔